ہندوستان میں عام انتخابات کے نتائج کے 3 روز بعد بی جے پی کی قیادت والے اتحاد NDA کے 9 منتخب ارکان نے نریندر مودی کو پارلیمانی پارٹی کا لیڈر منتخب کر لیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے NDA کی جانب سے قائد ایوان کے لیے مودی کا نام پیش کیا، جس کی NDA میں شامل سبھی جماعتوں کے لیڈران نے حمایت کی۔ قائد ایوان کے انتخاب کے لیے ہونے والے اجلاس میں بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ بھی موجود تھے۔ نریندر مودی اب 9 جون کو نئے وزیر اعظم کے طور پر عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے اپنی اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے ایک بار پھر انہیں وزیر اعظم بننے کا موقع فراہم کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 10 برس ہم ملک کو اور آگے بڑھائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے نزدیک پارلیمنٹ میں سب برابر ہیں اور سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اجلاس سے NDA میں شامل تقریباً سبھی لیڈروں نے خطاب کیا۔ مودی کے لیے تیسری بار وزیر اعظم بننے کا راستہ اگرچہ صاف ہو گیا ہے، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ حکومت چلانا ان کے لیے بہت آسان بھی نہیں ہوگا۔ ہندوستان کے الیکشن کمیشن نے 18ویں لوک سبھا کے لیے منتخب اراکین کی فہرست صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے حوالے کر دی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق چیف الیکشن کمشنر نے اپنے 2 کمشنرز کے ساتھ مل کر ایوان صدر راشٹریاپتی بھون گئے اور وہاں انہوں نے صدر مملکت سے ملاقات کی، جس کے دوران حالیہ لوک سبھا انتخابات میں منتخب ہونے والے اراکین کی فہرست انہیں سونپ دی۔ اس کے ساتھ ہی 16 مارچ کو لوک سبھا انتخابات کا اعلان ہو جانے کے بعد ملک میں نافذ مثالی ضابطۂ اخلاق بھی ختم ہو گیا۔ صدارت کے سیکریٹریٹ کے مطابق عوامی نمائندہ ایکٹ کی دفعہ 73 کے تحت ہندوستان کے الیکشن کمیشن کے ذریعے جاری نوٹیفیکیشن کی ایک کاپی صدر کو سونپی گئی۔ اس موقع پر ہندوستان کی صدر نے حالیہ لوک سبھا انتخابات کو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جمہوری انتخابی عمل قرار دیتے ہوئے اس کے کامیاب انعقاد پر چیف الیکشن کمشنر اور ان کے 2 ساتھیوں کو مبارکباد دی۔ ساتھ ہی انہوں نے پورے ملک کی طرف سے الیکشن کمیشن، اس کے افسران اور اہلکاروں، انتخابی مہم اور ووٹنگ کے انتظام میں شامل افراد، مبصرین، سیکیورٹی اداروں اور پولیس کے ساتھ ساتھ مرکزی و ریاستی حکومتوں کی کوششوں کو بھی سراہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ملک کے تمام ووٹرز کی بھی قدردانی کی، جنہوں نے بڑی تعداد میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع چمن میں جاری دھرنے کے دوران ہونے والی گرفتاریوں کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق صرف درست پاسپورٹ اور ویزا رکھنے والوں کو ہی چمن سرحد پار کرنے کی اجازت دینے کے حکومتی فیصلے کے خلاف صوبہ بلوچستان کے چمن علاقے میں 1 ماہ سے دھرنا جاری ہے۔ دھرنے میں شریک رہنماؤں کو جب سیکورٹی فورسز نے گرفتار کیا تو عوام مشتعل ہو گئے اور انہوں نے سرکاری عمارتوں اور تنصیبات پر حملے شروع کر دیے اور اپنے رہنماؤں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ اطلاعات ہیں کہ جھڑپوں میں 17 سیکورٹی اہلکاروں کے علاوہ کم از کم 40 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب مظاہرین نے مبینہ طور پر کوئٹہ کو قندھار سے ملانے والی قومی شاہراہ سمیت اہم سڑکوں کو بلاک کرنے کی کوشش کی اور رکاوٹیں لگا کر ٹریفک میں خلل ڈالا۔ تاہم مقامی انتظامیہ نے سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا اور رکاوٹیں ہٹا کر ٹریفک کو بحال کیا۔ سیکورٹی اہلکاروں نے مشتعل مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں کا بھی استعمال کیا، جس کے باعث دسیوں مظاہرین زخمی ہو گئے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل پاکستانی اور افغان شہری چمن سرحد پر اپنے شناختی کارڈ دکھا کر رفت و آمد کر لیا کرتے تھے، مگر اب حکومت نے پاسپورٹ اور ویزا کو سرحد سے گزرنے کی شرط قرار دے دیا ہے۔
غزہ کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں دسیوں فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ رفح میں صہیونی فوج اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی ہے۔ صہیونی حکومت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے مختلف علاقوں میں مزید 6 حملے کیے، جن میں کم از کم 68 فلسطینی شہید اور 235 دیگر زخمی ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت نے النصیرات کیمپ میں آج عام شہریوں کی ایک کار کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں 2 افراد شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ رفح کے جنوب میں بھی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کی گولہ باری میں ایک فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ دیر البلح کے جنوب میں ابو ہولی کے علاقے میں صہیونی بمباری میں 2 افراد شہید ہوئے ہیں۔ البریج کیمپ میں بھی صہیونی جنگی طیاروں نے ایک رہائشی مکان پر بمباری کی، جس میں 5 افراد شہید ہوئے۔ غزہ کے جنوب میں مسجد السلام کے قریب اور حی البصرہ میں ایک مکان پر بمباری میں 2 افراد شہید اور 6 دیگر زخمی ہوئے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غزہ کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں دسیوں فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ رفح میں صہیونی فوج اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی ہے۔ دوسری جانب المیادین ٹی وی چینل کے رپورٹر نے رپورٹ دی ہے کہ رفح کے مغرب میں فلسطینی مجاہدین اور غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ العلم اور الشقوف میں بھی کل رات شدید لڑائی ہوئی۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اسی طرح مشرقی خان یونس میں خزاعہ کے علاقے کو جارحیت کا نشانہ بنایا اور 5 افراد کو زخمی کر دیا۔ غزہ پر بھی آج کی جارحیت میں اب تک 15 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ الوسطی کے علاقے پر گزشتہ 5 روز کے حملوں میں 200 سے زائد فلسطینی عام شہری شہید ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب وسطی غزہ میں واقع النصیرات پناہ گزین کیمپ کے فلسطینی میئر ایاز المغازی جمعرات کو صہیونی دہشت گردوں کے فضائی حملے میں شہید ہوئے۔ فلسطینی سیکیورٹی ذرائع نے غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ایاز المغازی اپنے خاندان کے کئی دیگر افراد کے ساتھ صہیونی ٹولے کے حملے میں شہید ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق وہ تحریک حماس کے ایک رکن تھے، جنہیں متفقہ طور پر میئر مقرر کیا گیا تھا۔ شہداء اور زخمیوں کے حوالے سے نئے اعداد و شمار کے بعد 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک غزہ میں شہید ہونے والوں کی تعداد 36,654 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 83,309 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے مزید کہا کہ شہداء کی بہت سی لاشیں ملبے تلے دبی ہوئی ہیں، جبکہ کچھ سڑکوں کے کنارے بکھری پڑی ہیں، جنہیں امدادی ادارے صہیونیوں کی مسلسل جارحیت کے باعث منتقل کرنے سے قاصر ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ شمالی فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے ایک اور فوجی اڈے کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ المنار ٹی وی چینل کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کی حمایت اور صہیونی فوجی جارحیت کے جواب میں مقبوضہ شمالی فلسطین میں زرعیت فوجی چھاؤنی کے اطراف کے علاقوں پر حملہ کیا اور ساتھ ہی صہیونی فوجی اڈے کے قریب صہیونی فوجیوں کے اجتماع کے ایک مرکز کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا۔ صہیونی ذرائع نے بھی آج ایک رپورٹ دی ہے کہ غزہ کے خلاف اسرائیل کے فوجی حملوں کے بعد سے حزب اللہ لبنان کی جانب سے مقبوضہ شمالی فلسطین پر 3,000 سے زائد میزائل فائر کیے جا چکے ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل نے غزہ میں آنڈروا کے ایک اسکول پر جاری صہیونی حکومت کے تازہ ترین حملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، جس میں 40 عام شہری شہید ہوئے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ بھی غاصب صہیونی حکومت کو بلیک لسٹ کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔
ارنا کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل نے سوشل نیٹ ورک ایکس پر ایک پیغام میں لکھا ہے کہ غزہ سے موصولہ متعدد رپورٹوں سے یہ بات ثابت ہے کہ رپورٹوں سے یہ بات ثابت ہے کہ رنج و مصائب اور ظلم و جارحیت غزہ میں اب بھی ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا وہاں کے لاکھوں معصوم شہریوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے پیغام میں یہ بھی مطالبہ کیا کہ آنروا کے ایک اسکول پر اسرائیلی حملے کی المناک خبر کی آزادانہ طور پر اور عالمی عدالت انصاف ICJ کے حالیہ احکامات کے مطابق تحقیقات ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے بھی صہیونی حکومت کو بچوں کی قاتل حکومت کی بلیک لسٹ میں شامل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ صہیونی حکومت کے چینل 13 نے خبر دی ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریش نے اس حکومت کے حکام کو آگاہ کیا ہے کہ وہ صہیونی حکومت کو بچوں کو قتل کرنے والے ممالک کی بلیک لسٹ میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اس سے قبل اقوام متحدہ کے زیر انتظام ایک اسکول پر صہیونی حکومت کے حملے کی مذمت کی تھی کہ جس میں 40 فلسطینی شہید ہوئے تھے۔ ارنا کے مطابق فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی آنروا نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ غزہ کے مرکز میں واقع اس اسکول میں اسرائیلی حکومت کے حملے کے وقت 6000 فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی نے جمعرات کو مقامی وقت کے مطابق وسطی غزہ میں ایک اسکول پر اسرائیلی فضائی حملے میں درجنوں افراد کی شہادت کے بعد اسے غزہ میں ایک اور خوفناک دن قرار دیا۔ اسکولوں اور اسپتالوں پر حملے اسرائیل کی عادت بن چکی ہے اور یہ سب وحشیانہ اقدامات امریکہ کی پشت پناہی اور حمایت سے انجام پا رہے ہیں۔